أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلى الله على النبي الأمي. قابل تکریم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند دن کی ہے۔ میں آپ اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی اوسط عمریں ارشاد فرمائیں تو ہم اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ گزار چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی اوسط عمریں وہ 60 سال، اکثریت ایسے ہے کہ 60، 70، 75، تو یہ ایک اوسط عمر ہے اس امت کی۔ اس حساب سے اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم زندگی کا بہت سارا حصہ گزار چکے۔ اس لیے یہ زندگی مختصر زندگی ہے، عارضی ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں ملنے والے انعامات، جنت کی ساری نعمتیں، محلات، حوریں، غلمان، نامعلوم اللہ جنت میں ایک ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا اور اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی بڑی۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی عارضی ہے، اور اس ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ انجام اچھا ہو، خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اس لیے ہم نے اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر کر۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے۔ دیکھو آپ بوڑھے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں، کہ پتہ نہیں آئندہ جمعہ ہم آئیں گے بھی صحیح ہے نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی دولت لے کے جائیں۔ بس یہ سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے کہ جو مومن مسلمان ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا وہ کامیاب ترین انسان۔ اچھا وہی ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ ساری زندگی کی نیکیاں، عبادات، اعمال، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت قیمتی بنے گی جب انجام اچھا ہو۔ پھر نمازیں بھی ٹھیک، روزے بھی ٹھیک، زکاتیں بھی ٹھیک، حج، عمرے، صدقات، خیرات، یہ سارے اعمال پھر اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر اللہ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ میں ایمان کی حالت اس دنیا سے رخصت ہوں۔
اب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے بزرگوں نے کچھ اعمال کا حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تذکرہ کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان، یہ باقی ساری نعمتیں یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری نعمتوں سے بظاہر محروم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، نابینا ہے۔ آپ ایک آدمی میں یہ ساری نعمتیں نہ ہونے والے بھی لوگ دیکھے ہوں گے، ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بول نہیں سکتا، آنکھیں نہیں ہیں، ساری نعمت۔ ہمارے یہاں وہاں ایک بچے کو لے کے پھرتے ہیں، وہ ریڑھی پہ مانگتے ہیں، تو چھوٹا سا ہے، اب اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کچھ بھی۔ اللہ کی شان بے نیاز کے کام ہے۔ کئی ایسے واقعات میرے سامنے گھوم رہے ہیں کہ پیٹ میں بچہ تھا، ڈاکٹروں نے کہا یہ بچہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نشو و نما اور یہ نہیں ہوئی تو اس کو ضائع کروا دیا جائے۔ اس کے بارے میں بھائی شرعی مسئلہ تو فقہا ہی بتا سکتے ہیں، مفتیان کرام، لیکن طبی نقطۂ نگاہ سے اگر انتہائی ذمہ داران ڈاکٹر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بچے کی خلقت نامکمل ہے اور اس کی گروتھ، ڈاکٹر بولتے ہیں نا کہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس کا دماغ نہیں ہے، اس کی فلاں چیز نہیں ہے، تو اگر چند ڈاکٹر اور بڑی اچھے ڈاکٹر ان کی رائے یہ ہو تو پھر آدمی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک بچہ جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، ڈاکٹروں نے ان کو یہی رائے دی کہ آپ اس بچے کو ضائع کروا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کمپیوٹر یہ ہے الٹرا ساؤنڈ اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ چند انتہائی ماہرین ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ان کا یہ فیصلہ ہو تو یہ اب گناہ ان کے سر، یہ مصیبت ان کے گلے، آپ نے ان کی بات پہ عمل کر لیا۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا چارپائی پہ پڑا ہے، وہ نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا۔ اب اس کی گروتھ بے معنی بے بڑا بھی ہو رہا ہے۔ اب وہ غریب ماں اور باپ، پیشاب انہوں نے کرانا ہے، کھانا انہوں نے کھلانا ہے، پلانا انہوں نے۔ اس لیے بھائی یہ دنیا کی نعمتیں اگر نہ بھی ملی ہوئی ہوں، ایک ہیں نہیں ہیں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان کی دولت سے معروم ہو گیا بس ساری نعمتوں سے معروم ہو، قیامت اور اس کے بعد ملنے والی بے انتہا نعمتیں یہ صرف اور صرف ایک چیز پہ ملیں گی اور وہ ہے ایمان۔ اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پہلا عمل بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس ایمان والی دولت پہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا ہے کہ یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کروڑوں شکر، اربوں شکر، یا اللہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، میں تو اس لائق ہی نہیں تھا۔ تو ایمان کی دولت اور نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا
اس آیت کے حوالے سے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ تو آپ اور میں ایمان کی دولت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی دن کوئی رات کوئی میری اٹھنے والے ہاتھ اس دعا سے خالی نہیں ہونے چاہیے، یا اللہ آپ نے ایمان کی دولت سے مجھے نوازا ہے، یا اللہ اس ایمان میں اور برکتیں اور رحمتیں اور اضافہ فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان والی نعمت میں اور اضافہ فرما، پھر اور اضافہ، وہ ایمان بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ بہت بڑا کامل ایمان لے کے جائیں، تو سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے وہ ہے ایمان کی نعمت پہ اللہ کا اور دیگر نعمتوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا اور کرنا چاہیے۔ دیکھو بیٹے سامنے آئے، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ کہ آپ نے مجھے بیٹے عطا کیے۔ بیٹیوں پہ نظر پڑی، بیٹے پہ پڑی، بیوی پہ پڑی، جانوروں پہ پڑی، رقبہ، زمین، جائیداد، مکانات، گاڑی، فلاں فلاں، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ معمول بنانا چاہیے۔ تو وہ جب بھی کوئی نعمت دیکھتے تو اللہ کا شکر اللہ کا شکر، تو آپ نعمتوں میں اور اضافہ اور اضافہ۔ تو وہ بزرگ پریشان ہو گئے، اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ شاید اللہ میرے ان نیکیوں کی بنیاد پہ جو اجر ملنا تھا نا وہ سارا کا سارا مجھے یہیں دنیا میں دے رہے۔ تو ایک دن عرض کی یا اللہ ہوں تو میں نے اور نعمت نہیں دینے۔ اب ڈرے ہوئے تھے نا کہ اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ جو بے تحاشا نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی، الہام فرمایا کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے میرا شکر ادا کرنے سے۔ تم میرا شکر ادا کرنے سے نہیں رکو گے، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ اسی لیے آدمی سب سے پہلا عمل کہ آدمی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا، تو جب موت آئے گی انشاءاللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائیں۔ دوسرا عمل ہے صدقہ۔ حدیث شریف میں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ حدیث میں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا فرما دیتا، اللہ جتنے بڑے ناراض ہوں، کسی غریب یتیم مسکین اس کو آپ نے ادھر سے صدقہ کیا اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا، اور یہ کئی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یار صدقہ ایک عجیب چیز ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، دیہاتی بھاگتا ہوا ہے، عرض کیا ابی ہریرہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ اس وقت سمندری سفر کر رہا، تو آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اللہ اس کو خیر و عافیت۔ جی میں ایسا نہیں ہے کہ میرا پتر سفر تک ہی ہو رہا ہے جی دعا کرے اللہ خیر نہ لایا، ماں دعا بیٹھی منگ دی ہوں یا اللہ میرا بیٹا ہے خیر و عافیت کے ساتھ لیا۔
یہ ہمارے بہت سارے عزیز فوجی کچھ ایسے محاذوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، جو محاذ آج کل کے اس دور میں بڑے مشکل محاذ شمار ہوتے ہیں۔ میں نے کئی ماؤں کو بڑی دعائیں کرتے ہیں، اے میرا پتر اللہ تینوں خیر نہ دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی اور دیہاتی کو فرمایا کہ فوراً جاؤ صدقہ کر، ہو سکتا ہے دریا میں کوئی طغیانی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کی حفاظت فرمائے۔ وہ اعرابی اس نے فوراً جا کے صدقہ کی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو کیا ہوا ہے وہ صدقہ کرے، نہیں، پیچھے جو والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ساڈا بھرا گیا ہوا ہے، ساڈے والد صاحب گئے ہو نا، اما جی اور گئے ہو، سفر تے گئے ہو، وہ بھی ان کی جگہ صدقہ دے کے دعا پہ اللہ اس کو عافیت کے ساتھ لے آئے۔ تو آسمان سے ایک ندا آئی کہ خوشخبری ہو اس کشتی والوں کے لیے کہ اللہ نے اس اعرابی کے صدقے کی وجہ سے تمہیں بچا لیا۔ اب کشتی میں جتنے سوار تھے انہوں نے وہ غائبانہ آواز سنی۔ اب وہ جو بیٹا اس کا واپس آیا اعرابی کا، اس نے پوری کہانی سنائی کہ اس طرح ہم دریا میں تھے، دریا کی موجیں اور اس میں بڑا عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی، پھر ہم نے آسمانوں سے ایک آواز سنی۔ اسی لیے یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ مصیبتوں پریشانیوں کو ٹال دیتا، اس لیے تھوڑا سا معمول بنا، گھر سے نکلتے آتے جاتے جب بھی توفیق ہو صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ بھاری بھرکم رقم ہو تو وہ آپ دیں۔ بھائی آپ نے دیا 1 ٹکا، آپ نے دی 1 روٹی، آپ نے دیے 10 روپے، آپ نے دیے 20 روپے، بس یہ بہت بڑا ہے اللہ کے راستے میں اگر اخلاص کے ساتھ دیا ہوا۔ اس پہ آپ کتنے واقعات سن چکے ہیں۔ دیکھو وہ بندہ جا رہا ہے، دھوبی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ حضرت یہ بڑی گڑبڑ کرتا ہے، کپڑے جو ہے احتیاط سے نہیں دھوتا، پھاڑ دیتا ہے، گم کر دیتا ہے، فلاں فلاں، تو آپ اس کے لیے بد دعا کریں، اس سے کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس کے لیے بد دعا ہو گئی۔ اب وہ مستجاب الدعوات ہے جس نے دعا کی۔ اب لوگ 100%، 101% مطمئن، یہ دھوبی نہیں بچتا، آج فارغ ہے۔ اب دھوبی گیا، کپڑے دھو کے واپس آ گیا، چنگا بھلا، لوگ حیران۔ حضرت نے پوچھا، اس کو بلایا، سنا کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا تھا؟ تو کہنے لگا بس ایسے ہوا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں کپڑے لے کے جا رہا تھا، میرے ساتھ روٹی بھی تھی، 3 روٹیاں تھیں، وہ لے کے میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک کتا لگ گیا، میں نے دیکھا یہ مسافر ہے، بھوکا ہے، میں نے 1 روٹی لا، اس نے پھر بھی میری جان نہیں چھوڑی، میں نے سمجھا کہ یہ اس کی بھوک ختم نہیں ہے، میں دوسری روٹی گھر چھوڑ۔ اب میں اور آپ تو کہتے ہیں نا بھائی کہنے کتے نہیں کبھی گتر نال کبھی کچھ ہویا، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو بہت پیاری ہے ہر ساری مخلوق۔ تیسری روٹی پہ ڈال، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں جب کپڑے کی وہ کھولی نا گٹڑی تو اس میں سانپ تھا بہت بڑا ایک، لیکن اس کے منہ میں لوہے کی لگام لگی ہوئی تھی۔
یہ صدقہ ہے کہ اللہ پھر لگامیں چڑھا دیتے، دشمنوں کے شر سے، آنے والی بلاؤں، مصیبتوں، تکلیفوں سے یوں بچا دیتے۔ ایک طرف اتنے مستجاب الدعوات، ان کی دعائیں بھی وہاں جا کے صدقے کے سامنے ٹھہر جاتی، پہلے صدقے کو معمول بنا۔ تو یہ صدقہ جو ہوتا ہے جہاں مصیبتوں کو ٹالتا ہے، وہاں صدقہ یہ آخری وقت ایمان کی دولت کے ساتھ بندے کو رخصت کرتا ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کا انجام، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا کام، ایک شکر، دوسرا کام صدقہ، کہ صدقہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمے والی موت نصیب فرمائیں۔ تیسرا کام، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں۔ ایک ہے لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیں، یار گناہ میں لوگ ہی یار، لوگ آپ سے ایسا ہے ویسا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بس جب اللہ یاد آئے، سارے گناہ کرنے کے اسباب موجود تھے، گناہ کو چھوڑ۔ یہ عمل بھی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ آدمی کو جب مرنے لگتا ہے تو کلمے کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا دور ہے، اس وقت کا ایک گورنر، اس وقت کے جو علاقوں کے گورنر، ان کو بادشاہ، گورنر، میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی کے ساتھ خامد کو خامد، بیوی کو خامد، بے انتہا محبت، آپس میں بے تکلفی بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ خامد تھا جو گورنر تھا، وقت کا بادشاہ تھا، اب اس نے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی کی طرف جا رہا تھا، لیکن بیوی کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اس واسطے گھریلو زندگیاں گزارن واسطے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دیکھو میں گھر میں جاتا ہوں، میں آپ دوستوں سے مل کے گیا، میں بڑا فریش کیا، تو جا کے میں اپنے موڈ میں بات کر رہا ہوں، وہ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو خیال کرنا چاہیے، کچھ نفسیات کو بھی جاننا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ حالات کو دیکھتے ہوئے آدمی اپنا انداز بدل لے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو میری سماعانی ہے یہ بھی کہ ضرورت ہے میرے کو بول ہے، موڑ وہی سننا ہے جی میں یہ سنایا ہے، تو اب بھی تھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ جب اس نے زیادہ ہی کچھ آگے تکلف کیا تو وہ کہنے لگی تو جہنمی ہے، جہنم میں جا دفن۔ اب چلو پہلی گفتگو تو قابل برداشت تھی، جب بیوی نے اس کو جہنمی کہا نا تو خاوند کا میٹر بھی گھوم گیا۔ عجیب بات ہے، اس وقت جڑے اساں بڈھڑے ہیں نا، بڈھڑے تو کہ ایسا یہ جڑ ہو گئے ہیں، ہوں سانوں خیال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ساڈا میٹر ہی جلدی گھومتا، تو اس کا میٹر گھوما کہ اس نے مجھے جہنمی کیوں کہا، تو وہ کہنے لگا اگر میں جہنمی ہوں نا تو تجھے 3 طلاق۔ اب 3 طلاقوں کو اس نے مشروط کر دیا، معلق کر دیا جہنمی ہونے کے ساتھ۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے؟
بڑے بڑے علماء فقہا، اس مفتی کے پاس فتویٰ، اس مفتی کے پاس فتویٰ کہ عورت نے یہ بات کہی کہ تو جہنمی ہے، اس نے آگے سے کہا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے۔ اگر جہنمی ہے تو پھر طلاقیں ہو گئی، اگر جہنمی نہیں ہے تو پھر 3 طلاقیں نہیں ہیں۔ اب علماء بڑے پریشان، تو یہ خبر بڑی پھیلی، دور تک پھیلی۔ اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ موجود تھے، ان کا زمانہ مبارک تھا، ان تک یہ خبر، وہ بڑے ہنس سے مسکرایا، فرمایا اس کا جواب میں دے دوں، لیکن اس بادشاہ کو کہو کہ وہ مجھے ملے۔ لوگوں نے بادشاہ کو کہا فلاں جگہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وقت کے امام ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اس کا حل میں نکال، تو آپ ان سے ملیں۔ چنانچہ بادشاہ گیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے خلوت چلائے گئے، بالکل تنہائی میں جہاں کوئی بندہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ، لمحہ کہ تم گناہ کر سکتے تھے، گناہ پہ تمہیں مکمل قدرت حاصل تھی، لیکن تم نے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ، کوئی ایسا واقعہ ہے؟ وہ بادشاہ کہنے لگا ہاں، میری زندگی میں اپنے دفتری کام نمیٹ کے ذرا جلدی گھر میں آیا، تو جو میرا کمرہ تھا اس میں جب میں آیا تو ایک نوجوان لونڈی خادمہ وہ موجود تھی، انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اب دیکھو یہ بادشاہ ہے، اس کو مکمل اختیارات ہیں، کہنے میں نے دروازے کے اندر سے کنڈی لگا دی، میری نیت بدل گئی، میں نے گناہ کا مکمل ارادہ کر کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے۔ جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، وہ جو لونڈی تھی نا، وہ میری ساری حرکات سکنات باقی وہ اس کو سمجھ چکا۔ جب میں بالکل گناہ کرنے کے قریب تھا تو وہ مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بس اس نے یہ جملہ کہنا تھا، میں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اٹھ، میں نے دروازہ کھولے، میں نے کہا جاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ اب ہنگامہ برپا ہو گیا، بڑے بڑے مولوی مفتی، انہوں نے کہا جی امام شافعی کون ہوتا ہے جہنم اور جنت کے فیصلے کرنے والا؟ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور اس کی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان علماء صلاح کو جواب دیا کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا۔ اور یہ آیات پڑھی، اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا میں نے جواب دینا ہے، اور اپنے نفس کو اس نے گناہوں سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ امام شافعی نے کہا یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو دیکھو اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جب آدمی گناہ سے رک جاتا ہے،
اس بندے کا خاتمہ بھی بال ایمان ہوتا ہے اور اس کو جنت ملے گی۔ اس لیے 3 اعمال کا میں نے ذکر کیا، اور بھی ہیں، ایک صدقہ، شکر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جانا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ آدمی اگر ان کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالایمان فرماتے ہیں، اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے مالا مال کرے اور بلا حساب و کتاب جنت عطا۔ یہ بھی ساتھ مانگا ایسا کہ حساب دے سکتے ہیں، اس واسطے ایڈوانس یا اللہ کہڑے سارے کو حساب لینے جب سارے کو ہی کاشر، اس لیے بلا حساب و کتاب ہمیں جنت عطا۔ جناب آپ نے سنتے نہیں، بڑی سنتے تو